بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کا بیان ہمارا چل رہا تھا۔ 8ویں حدیث آج ہم شروع کریں گے۔ 8ویں حدیث سے حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، صورتوں کو، بلکہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں، طبرانی میں، ابن ماجہ میں اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کی وضاحت کی طرف آئیں۔ روایت بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی بار ان کی چونکہ روایت آئی، اس لیے تھوڑا سا خلاصتاً تعارف۔ نام ان کا عبد الرحمن بن صخر یہاں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عبد شمس بھی آپ کا نام آتا ہے، عبد الرحمن بھی آتا ہے، اور غالباً عبداللہ بھی آتا ہے، یعنی اختلاف ہے محدثین کے ہاں آپ کے نام میں۔ اور اصل نام آپ کا جو ہے وہ ابو ہریرہ ہی ہے، یہ کنیت ہے ویسے آپ کی، اصل نام آپ کا گم ہو گیا، یعنی اس کی تحقیق باقی نہ رہی۔ اس کی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھا پیار سے، اس کی وجہ حضرت امام ابن عبد البر نے لکھی۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے، ایک دن میں نے بلی کا چھوٹا بچہ اپنی آستین پہ بٹھایا، اس کو پیار کرتا کرتا میں بارگاہ رسالت میں آ گیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ماں حاضی ہی ابو ہریرہ، یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ بلی ہے۔ فرمایا، یا ابا ہریرہ، ہو بلیوں والے۔ تو پیار سے محبوب کریم نے بلیوں والا کہا اور فرمایا، انت ابا ہریرہ، ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا تو اب بلیوں والا ہے۔ تو جب فرما دیا، وہ نام اتنا غالب آیا حدیث کے میدان میں، جہاں آپ کا نام آتا ہے اصل نام نہیں آتا، ابو ہریرہ بلیوں والا ہی آتا، اور اصل نام وہ اس کے اندر اختلاف ہے علماء کو، یعنی ایک پکی اتھینٹک رائے جس کے اوپر جمہور جمع ہو جائیں وہ نہیں ہے۔ تو اور بعض نے یہ بھی توجیہ کی کہ پہلے عبد شمس تھا، بعد میں عبد الرحمن حضور نے رکھ دیا، یہ بھی اقوال ملتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں، اور انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں، 5374 روایتیں امام محمد بن علان کہتے ہیں یہ ان سے مروی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسموں کو نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کون موٹا ہے، کون کمزور ہے، کون لمبا ہے، کون چھوٹا ہے، نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، نین نقش کس کے صحیح ہیں کس کے نہیں ہیں، کوئی معذور ہے، نہیں، اللہ نہیں دیکھتا ان چیزوں کو۔ اچھا جی، اب حدیث میں کیا ہے کہ اللہ نہیں دیکھتا، اللہ تو کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے۔ تو حدیث میں کیا کہ اللہ نہیں دیکھتا، تو کیا معنی ہے کہ یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ اور یہاں سے نظر سے مراد نظر رحمت ہے۔ اللہ نظر رحمت شکلوں کو دیکھ کے نہیں کرتا، نظر رحمت تمہارے رنگ کو دیکھ کے نہیں کرتا، بلکہ نظر رحمت تمہارے دلوں کو دیکھ کے فرماتا ہے۔ اور نیت کدھر ہوتی ہے؟ دل میں، تو فرمایا رب دل دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے، نیت کیسی ہے اس بندے کی، اعمالکم، عمل کیسے، کام کیسے، نگاہ رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جب نگاہ رحمت کا سبب نظر الہی دل کی طرف ہوتی ہے، تو اپنے دل کو ہر طرح کی آلائشوں سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، نفرت سے، تکبر سے، کدورت سے، عداوت سے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے پاک کر لو، تاکہ اللہ کی رحمت کا ڈیرا تمہارے دل میں لگے۔ تو فرمایا اس کے اندر نیت کا جو ہے وہ بہت گہرا عمل دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت دلوں کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ کے پیارے بندے، انبیاء، صالحین، اولیاء بھی لوگوں کے دل دیکھتے ہیں کہ دل کس کا خوبصورت ہے، دل کس کا اچھا ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو۔ اور آگے ہے کہ منہ کالا دل چنگا ہووے، تاں دل یار پچھانے ہو۔ منہ بے شک کالا ہو، دل چنگا ہو تو پھر معرفت الہی آتی۔
تے اے دل یار دے پیچھے ہوئے، یعنی دل جب پاک ہے تو اللہ کی محبت میں دل لگا ہوا ہے، اے دل یار دے پیچھے ہوئے تے یار بھی کدی سیانے ہو تو پھر رب بھی تو کبھی پہچانے گا، اللہ بھی تو نگاہ محبت فرمائے گا نا۔ اگلا شعر بڑا غضب کا ہے، فرماتے ہیں عالم چھوڑ مسیتاں نٹھے جدوں لگے نین ٹکانے ہو۔ جب یہ علم کی چپکلوشوں سے اور حسد اور تکبر سے ان سے باہر نکلے اور معرفت الہی کے بارے میں غوطہ زن ہوئے تو پھر بس پھر ذکر الہی اور معرفت الہی کی جستجو میں مشغول ہو گئے۔ تو فرمایا اللہ کی نگاہ رحمت جسموں کے ساتھ یا شکلوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ دلوں کی وجہ سے۔ 9 نمبر روایت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے، اشر قبیلہ سے اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو لڑتا ہے شجاعتاً دلیری سے، دلیری کے ساتھ، دلیری دکھانے کے لیے، ویقاتل حمیتاً اور وہ بندہ جو لڑتا ہے اپنے خاندانی غیرت میں، حمیہ یعنی اس کا معنی خاندان کی غیرت کے لیے، خاندان کی لڑائی کے لیے، جنگ جیتنے کے لیے، عصبیت کی وجہ سے جنگ لڑتا ہے جائے۔ ویقاتل ریان اور وہ بندہ جو لڑتا ہے ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ای ذالک فی سبیل اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون ہے جو اللہ کے رستے میں ہے، ثواب کس کو ملے گا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ اللہ کے رستے میں لڑتا ہے۔ یعنی ان تینوں کے بارے میں پوچھا، تینوں میں سے کسی کو ثواب نہیں ملے گا، جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے یا اپنا آپ ریاکاری ظاہر کرنے کے لیے یا خاندانی عصبیت کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، برادری بیس پہ لڑ رہا ہے۔ اچھا برادری بیس پہ لڑے نہ حق، یہ نہیں ہے کہ خاندان کے کوئی بندہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، اسلامی نفاذ کے ساتھ، شریعت اسلامیہ کے لیے، تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی برادری بیس پہ عصبیت کب آئے گی کہ جب نہ حق کے لیے خاندان گیا، یہ ساتھ چلا گیا کہ میں بھی لڑوں گا، تو فرمایا ان میں سے کسی ایک کو بھی لڑنے کا کوئی اجر نہیں، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں، کیوں؟ اس کے دل کی نیت خدا ہے۔ بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، متفق علیہ ہے۔ تو جب حضور سے پوچھا گیا کون ہے، یہ پوچھنے والے کون تھے؟ ان کا نام لاحق بن دمرہ الباہلی تھا، یہ پوچھنے والے تھے، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اعمال کا محاسبہ اور اعمال کا اجر نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اگر کوئی بندہ محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، پر اس کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نہیں ہے، اس کو 0% اجر، کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں۔ اللہ حکم۔ امام ابو داؤد، نسائی اور ترمذی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ آگے 10ویں حدیث ریاض الصالحین کی، حضرت ابو بکرہ، کیا جی؟ ابو بکرہ، آخر میں تا ہے جو حالت وقف میں ہا بن جاتی، ان کا نام ہے نفیع بن حارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اور ہیں، ابو بکرہ اور ہیں، یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ حسا فرماتے ایک جگہ میں نے روایت پڑھی، وہاں نبی بکرہ رضی اللہ، حضرت ابو بکرہ فرماتے، تو وہاں قاری صاحب کہنے لگے آپ کو تو ابو بکر کہنا نہیں آتا۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابو بکرہ بھی کوئی صحابی ہیں، ان کی یہ کنیت ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنا روب ڈالا، انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ نہیں کیا، آپ کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا کچھ۔ تو بعض اسی لیے میں بتا رہا ہوں، یہ دو شخصیتیں، شاید کو بہت بڑا عالم کہہ دے کہ یہ کیا ریکارڈ آپ کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، آپ کو تو نام لینے نہیں آتے، تو یہ نام الگ ہے۔ ابو بکرہ صحابی اور ان کی کنیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ نفیع بن حارث الثقفی ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنگ جمل جب ہوئی، جنگ جمل اور صفین وغیرہ ہوئیں جب حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین، اس وقت یہ کسی ایک گروپ میں بھی نہیں گئے، بعض صحابہ مولا علی کے ساتھ ہو گئے، بعض صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ایک تیسرا گروہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے، اور بھی جلیل القدر صحابہ تھے، ان میں حضرت ابو بکرہ بھی تھے۔ یہ نہ حضرت علی پاک کے ساتھ جا کے جنگ لڑی انہوں نے، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ لڑی۔ حق اگرچہ مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ، ان کی ایک دلیل تھی کہ وہ بھی مسلمان اور لہذا یہ کسی کی طرف نہیں گئے۔
اچھا اب یہ حدیث بیان کرتے ہیں. حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو لے کر لڑتے ہیں، ملتے ہیں، یعنی تلواروں کو لے کر ملتے ہیں مراد لڑتے ہیں آپس میں. فرمایا قاتل قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں جہنم میں. قلت ابو بکرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل، یہ تو قاتل کا قصور ہے کہ اس نے بندہ مارا وہ جہنم میں گیا، سمجھ بات آتی ہے. فما بال المقتول، آقا یہ جو مرا ہے شہید ہوا ہے قتل ہوا ہے مقتول بندہ اس کا کیا قصور، وہ جہنم میں کیوں گیا؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی خواہش رکھتا تھا تو اپنی نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا. یعنی یہ تب ہے کہ جب دونوں گھر سے ایک دوسرے کو قتل کا پکا ارادہ لے کر نکلے ہوں اور میدان میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ارادے سے اترے ہوں تو نیتوں کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. وہ دونوں اسی کے مستحق ہیں کہ جہنم میں جائیں. اللہ اکبر. اچھا جی سمجھ آئی. اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے تھے کہ حضور نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار لے کر پکڑے نکلیں ملیں تو دونوں، تو کہتے ہیں حضرت مولا علی پاک کے بھی سارے گروہ مسلمان اور حضرت جناب معاویہ کے ساتھ بھی، اس لیے وہ ڈرتے تھے اور وہ اسے پیچھے رہے. اگرچہ ان کا مقصد سیدنا علی المرتضیٰ کا مقصود اگلوں کو قتل کرنا تھا، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقصود اگلوں کو قتل کرنا تھا، نہیں، وہ تو بعد میں وہ اس طرح کے معاملات پیدا کیے گئے. وہ ایک تھرڈ پرسن گروہ تھا جو دونوں طرف تھا لڑائی کرانے والا، وہ لمبی باز ہے. تو اس وجہ سے یہ صحابہ دونوں جنگوں میں سے کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کسی کے ساتھ بھی نہیں گئے. بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا اور مسند احمد بن حنبل میں، ابو داؤد نسائی وغیرہ اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام بخاری نے کتاب الفتن میں اس حدیث کو بیان کیا. 11ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی جماعت، جماعت کے ساتھ بندے کا نماز پڑھنا گھر کے اندر یا بازار کے اندر نماز پڑھنے سے 20 اور کچھ درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یعنی ایک اکیلا بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے یا بازار میں پڑھتا ہے اور ایک بندہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے 20 اور بدعان کچھ. اب بدعان کا جو لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے 3 سے لے کر 10 تک کے درمیان، یعنی 3 سے لے کر فرمایا 20 اور کچھ، اور وہ کتنی ہیں 25 26 27 3 طرح کی روایتیں آتی ہیں، تینوں طرح کی حدیث. 25 گنا افضل ہے، دوسری میں فرمایا 26، تیسری میں فرمایا اچھا جی اب آپ کہیں گے یہ کیا 25 گنا ہو یا 26 ہو یا تو یہ کیا 25 یا 26 یا 27 ہمیں کیا پتہ کتنی ہے. سمجھ آئی. 2 طرح کے اس کے علماء نے جواب دی کہ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو 25 ملتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں ان کو 26 گنا ملتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں ان کو 27 گنا ملتا ہے. دوسری توجہ کہ ثواب کی زیادتی زمان یا مکان کے ساتھ ہوتی ہے. یہ امام محمد بن علان رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. کیا معنی؟ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، یعنی عام نارمل جماعت آپ نے عصر کی کرائی ہے یا پڑھی ہے لیٹ، یا زور کی نماز وقت سے لیٹ پڑھی 4 بجے 25 گنا. اگر مستحب ٹائم میں پڑھیں تو 27 گنا ٹائم کی وجہ سے. یہ بھی دوسرا مکان کی وجہ سے بھی فضیلت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے محلے کی مسجد میں پڑھے ہیں تو 25 درجے، داتا صاحب کی مسجد میں پڑھے تو 27 درجے. مکان کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے. ایک تو یہ معنی. تیسرا اس کا محمل یہ ہے کہ پہلے 25 گنا ثواب تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. محبوب کریم نے فرمایا غلاموں اب 26 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بڑھایا، فرمایا غلاموں لو آپ جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا اللہ 27 گنا ثواب دے گا. یعنی آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. اللہ اکبر. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنے درجے 20 اور اتنے درجے ثواب عطا کرتا ہے. اور یہ تب ہے کہ جب کوئی بندہ جب وضو کرے احسن الوضو اور اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر مسجد میں آئے اور صرف نماز کے لیے آئے مسجد میں. کیا؟ نماز لا ارادہ ہو مگر نماز کا، یعنی نماز ہی کے لیے مسجد کی طرف وہ آئے. اور فرمایا
اس کو صرف نماز ہی وہاں روکے رکھے. یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد قرضہ لینا ہے، نمازی سے قرضہ لینا ہے، چلو یار اسی بہانے نماز پڑھ لیں گے. گیا قرضہ لینے، اچھا اب آپ قرضہ لینے گئے ہیں یا نماز پڑھنے، یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ. ساتھ والا یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. تو نیت، یہی تو نیت ہے. اگر گئے ہیں کہ یار وہ بندہ ہاں وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ کام ہے، چلو نماز پڑھتے ہیں ساتھ اس کو مل لیں گے، تو آپ نماز نہیں پڑھنے گئے. اول سب سے پہلے آپ نے اس بندے کی ملاقات کو مقدم رکھا، نماز کو دوسرے درجے پر رکھا ہے. آپ کو یہ اجر نہیں ملے گا جو حدیث میں بیان ہو رہا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں مقصود صرف نماز ہو، اور مقصود وہ وہاں پہ بیٹھنا نماز کے لیے ہو. اچھا جی، لم یخط خطوۃ، فرمایا کوئی بھی جو قدم اٹھاتا ہے اللہ قدم کے بدلے اس کے ایک درجے کو بلند کرتا. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ ہاں ویسے جب بیان ہوتا ہے بندے کہتے ہیں سبحان اللہ درجہ بلند ہو گیا، ہاں ہو گیا ٹھیک ہے اٹس اوکے. وہ اتنا زیادہ ہمارے خطیبوں نے سنا دیا درجے بلند درجے بلند، تو بندے کو لیے نارمل چیز ہے. نارمل نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ایک درجہ، جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. اب پتہ چلا درجہ کے بلند ہونا کیا ہوتا ہے. فرمایا جو درود پڑھتا ہے اللہ 10 درجے بلند، ایک بار درود. تو قدم اٹھاتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور اس کی خطا معاف ہوتی ہے قدم کے بدلے، حتیٰ کہ مسجد میں چلا جاتا ہے. جب مسجد میں چلا جاتا ہے کان فی الصلاۃ ما کانت الصلاۃ ہی تحبسہ، جب تک نماز اس کو روکے رکھتی ہے فرمایا وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، اس کو نماز کا اجر ملتا رہتا ہے. والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فی، فرمایا جس جگہ بندے نے نماز پڑھی ہوتی ہے جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ اس پر رحمت فرما، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے نمازی، یا جب تک اس کا وضو خراب نہ ہو اس وقت تک ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے. اب اس کے اندر جو اجر ملنا ہے، ثواب ملنا ہے، گناہ معاف ہونا ہے، درجے بلند ہونا ہے، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. اب دل میں نیت ہوگی تو ثواب ملے. اگر دل میں نیت ہے کہ فلاں کو ملنا ہے، کزن گیا ہوا ہے تو مسجد میں بلا لوں چلو نماز بھی اسی بہانے پڑھ لیں، تو ایسا تو نہیں ہے. پھر نیت کر کے اللہ کے لیے نکلے اور اللہ کے لیے جائے اور وہاں جا کے یہ کرے، اس کو اجر ملتا رہتا ہے. اور اس حدیث پاک سے ایک اور بات پتہ چلی، وہ کیا؟ واہ کمال بات ہے. محمد بن علان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پتہ چلا وعلی تفضیل صالح الناس علی الملائکہ لأنہم یکونون فی تحصیل الدرجات بعبادتہم والملائکۃ مشغولون بالاستغفار والدعاء لہم. اس حدیث پاک سے پتہ چلا اللہ کے ولی فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی وجہ ولی عبادت کرتا ہے، عبادت کر کے اللہ کو مناتا ہے، درجات بلند اپنے کراتا ہے اللہ سے، اور فرشتوں کو اللہ نے مامور کر کے کھڑا کر دیا ہے یہ عبادت کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر. تو فرشتوں کو اللہ نے تابع کیا ہے یہاں پر. تو بعض ملائکہ، سارے نہیں، بعض ملائکہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ اچھا جی، متفق علیہ روایت، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. اچھا جی، امام مسلم نے کتاب الایمان میں اسے لکھا ہے. 12ویں روایت حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی پہلی بار آئی روایت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. حضور نے ان کو دعا دی تھی اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما. انہوں نے 2 بار جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، ہاں، اور آخری عمر میں اسی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی. بہت زیادہ ان کے فضائل ہیں. طائف کے اندر پھر ان کا آخری زندگی کا رہا مدرسہ، وہاں مسجد ہے عبداللہ ابن عباس کی، ساتھ ہی قبر، وہاں آپ کا مزار تھا. پہلے ترکوں نے بڑا پیارا بنایا، یہ جب خوارج کی حکومت آئی انہوں نے وہ گرا دیا، اب تو وہ چاروں طرف سے بند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی، ہم حاضر ہوئے تھے آپ کی درگاہ مبارک. ساتھ بہت بڑی لائبریری ہے اور وہیں لائبریری کے ساتھ آپ کا مزار مبارک ہے. تو انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عباس حضور کے چچا حضرت عبداللہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور تو بیٹھ گئے. محبوب کریم نے توجہ نہ فرمائی تو حضرت عباس کہتے اٹھ چلیں.
تو ان کو اٹھا کے لے چلے اور کہا آپ کے دیکھو میرے بھتیجے نے آج تو میری طرف توجہ ہی نہیں دی. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا, حضور اس سے باتیں کر رہے تھے. تو حضرت عباس کہتے ہیں مجھے تو کوئی شخص نظر نہیں آیا. کون بیٹھا تھا؟ کہا جی بیٹھا تھا. حضرت عباس واپس آئے, تھوڑی دیر پھر ویٹ کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آیا آپ نے توجہ نہیں دی, میں واپس گیا میں نے اپنے بیٹے سے شکوہ کیا, ان کو بتایا کہ ایسے توجہ نہیں دی ہے ہماری طرف آج. تو عبداللہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ تھا؟ حضور مجھے تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا. محبوب کریم نے فرمایا عبداللہ تو نے دیکھا ہے وہ بندے کو؟ جی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے. محبوب علیہ السلام فرمایا مبارک ہو تو نے جبریل کو دیکھا. یعنی حضرت عباس کو نظر نہیں آئے, حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا. اور جب ان کا وصال ہوا, طائف کے اندر ہی آپ کا مزار ہے, جب آپ کا وصال ہوا محمد ابن حنفیہ مولا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے, انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا اس امت کا عالم ربانی آج دنیا سے چلا گیا, فقیہ امت. آپ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور علیہ السلام اللہ سے روایت کرتے ہیں, تو نبی پاک جو اللہ سے روایت کریں اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات, اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور تمہاری لغزشیں کوتاہیاں لکھی. پھر اللہ نے ان کو واضح طور پر بیان کر دیا. کیا فرمایا جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کرے, اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے. کس کی وجہ سے؟ نیت کی. ارادہ کیا نا, نیت کی. اور فرمایا اگر اس کو کر لے وَإِنْ هَمَّ بِهَا, اور اگر ارادہ کرے اور کر لے اس کو, اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک, کئی 100 گنا تک ثواب لکھ دیتا ہے. یعنی ویسے تو نارمل ہے 10 نیکیاں منیمم, اور میکسیمم کی کوئی حد نہیں. 700 سے زیادہ بھی اللہ چاہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جتنا چاہے وہ زیادہ کر دے. اور فرمایا اگر بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے, کس کا؟ اور اس کو نہیں کرتا, دیکھ لیں نیت کے ساتھ سارا تعلق دل کے ساتھ, برائی کا ارادہ کیا اور نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں برائی چھوڑنے کی نیت پر بھی نیکی لکھ دیتا. اور فرمایا اگر برائی کا ارادہ کرے اور کر لے تو اللہ تعالیٰ 1 گناہ لکھتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. عدل تو یہی ہے کہ گناہ تو 1 درجے اور ثواب بھی 1 درجے, یہ تو برابر ہی ہے. تو امت محمدیہ کے ساتھ عدل والا نہیں بلکہ فضل والا معاملہ ہے. اللہ اکبر. اچھا جی, تو اس کو اس حدیث پاک کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو دل کے ارادے کے اوپر گناہ نہیں ہے, دل کے اندر جو ارادہ ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی. اس کے 5 درجے ہیں. دل میں برائی کا جو خیال آتا ہے اس کے 5 درجے ہیں. پہلا حاجس, حاجس کہتے ہیں اس کو, یہ ہے شیطان ڈالتا ہے شیطان کی طرف سے ویسی, یا نفس اپنی شرارت کرے آئے, پھر وہ خیال تھوڑا سا اگر طول پکڑے تو اس کو خاطر کہتے ہیں. پھر بندہ کرنے کے بارے میں یا نہ کرنے کے بارے میں سوچ اگر شروع کر دے تو اس کو حدیث النفس کہتے ہیں. اس کے بعد ہم ہوتا ہے, ہم یہ جو حدیث میں آیا فمن ہم, چوتھا درجہ آتا ہے ہم کا, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہاں اب میں کروں گا, یہ کر لوں گا. 5واں درجہ ہوتا ہے عزم کا, وہ ہوتا ہے پکا کر دینا کہ فائنل ہے یہ لازمی کروں گا, یہ لازمی کروں گا. سمجھ آئی ہے جی؟ تو یہ جو پہلے والے ہیں نا 3, حاجس وغیرہ اور خاطر اور حدیث نفس, ان کے اوپر جب تک بندہ اظہار نہ کرے, کلام نہ کرے, پکڑ نہیں. آخر والے 2 ہیں, ان کے جب پکا ارادہ پختہ ہونے لگے, یعنی ایسا نہیں ہے شیطان نے کوئی برائی کا خیال ڈالا بندہ اور سوچنے لگا, اس نے توجہ ہی نہیں دی بالکل. اس شیطان ارادہ ڈالے, بندے کا نفس قبول کرے, سوچ بھی ادھر کو چل پڑے اور ارادہ بننے لگے ہاں ہاں کروں گا, پھر کہے کہ نہیں کیا سوچ رہا ہے, تیرا خدا تجھے دیکھ رہا, اس کے بعد اس کو نکالے, اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی, آگے 13ویں حدیث حضرت جناب
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی فقہاء صحابہ میں سے ہیں، اور صحابہ کرام میں جو مفتی صحابہ تھے فتویٰ دیتے تھے عبداللہ بن عمر ان میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام میں بھی چند صحابہ تھے جو مفتی تھے، فتویٰ دیتے تھے، سب صحابہ مفتی نہیں تھے، سب صحابہ مجتہد بھی، ہاں اجتہاد ایسا نہیں، بعض صحابہ کو مسائل آتے وہ اپنے سے بڑے صحابہ سے پوچھتے، اسی کو تقلید کہتے ہیں، یہی تو تقلید ہے، بڑوں سے پوچھتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال آپ نے اسلام کے اندر فتویٰ دیا، یعنی 60 سال تک لوگوں کو مسائل فتاوی جات بتاتے رہے، اور آپ نے 60 حج 1000 عمرہ کیا، 60 حج تھے 1000 عمرہ، کہنا آسان ہے، ان کی عبادتیں اللہ والوں کی، اللہ اکبر۔ اور 1000 لوگوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کروایا ہے آپ نے، یعنی گھوڑے دے کر، ساز و سامان وغیرہ دے کر، 1000 بندے، 1000 غازی تیار کیا ہے، سادے لفظوں میں کہہ لیں، اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں۔ لمبی حدیث غار آ گئی جی، حدیث غار، واہ بڑی لمبی روایت ہے۔ اب ذرا چلتے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے چلے تم سے پہلے، یعنی پہلے لوگوں میں 3 بندے تھے، وہ چلے حتیٰ کہ انہوں نے رات گزارنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی، انہوں نے ٹھکانہ لے لیا، کدھر؟ ایک، انہوں نے کہا آج رات غار میں گزارتے ہیں۔ وہ غار میں داخل ہوئے، فانحدرت صخرۃ من الجبل، پہاڑ کی ایک چٹان وہاں سے پھسلی اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ بندے کہنے لگے کہ تمہیں اس چٹان سے نجات نہیں مل سکتی، سوائے ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگو۔ کیا کرو؟ ان کو بھی ہلا دیں، ادھر آ جائیں، واپس آ جائیں ادھر۔ فرمایا نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اچھا پتہ چلا پہلی امتوں کو لوگ بھی وسیلے کو ماننے والے، وہ وسیلے کے منکر، نیک اعمال کا وسیلہ۔ اچھا یہی نقطہ اب سن لیں، ادھر ہی آگے کیا جانا، اب ادھر ہی یہ بات ہوگی۔ ایک صاحب تھے خارجی عالم، وہ اہل سنت کے عالم سے بحث کرنے لگے، یہ حدیث انہوں نے پڑھی، کہا تم وسیلے کو ہم مانتے ہیں؟ خارجی کہنے لگا مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ نیک اعمال کا میرے بھائیوں وسیلہ جائز ہے، بصالح اعمالکم، حدیث میں آیا ہے، بخاری میں آیا ہے، مسلم میں آیا ہے، وہ روب جس طرح وہ ڈالتے ہیں نیک اعمال کے وسیلے سے، تو آپ کہیں یا اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، میری نمازوں کا واسطہ، میرے روزوں کا واسطہ، میں نے 1,00,000 روپیہ مسجد میں جمع کرایا تھا اس کا واسطہ، 500 روپیہ فلانے غریب کو دیا تھا اس کا واسطہ، یہ آپ کریں تو اس طرح۔ اہل سنت کے عالم کہنے لگے عمل کیا جی، بڑی تھوڑی سی باریک بات ہے، پر اتنی باریک نہیں کہ آپ کی گردنیں کٹ جائیں، سمجھ آ جائے گی۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ عمل کیا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، خالق اور عمل کیا ہے؟ قرآن میں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بنایا اور جو تم عمل کرتے، علیمہ یا علامت حد ہوگی علم اور عمل کہ کیا کر رہا ہے یار، عجیب آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا اور جو تم عمل کرتے ہو، عمل کس نے بنائے؟ نماز اللہ نے، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اللہ نے، تو پتہ چلا عمل کیا ہے؟ مخلوق۔ تو نماز آپ نے پڑھی، روزہ رکھا، 500 روپیہ غریب کو دیا، 1000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ مدرسے کو دیا، 6 لاکھ کی مسجد بنائی، یہ سب کیا ہے؟ مخلوق۔ رسول پاک بھی اللہ کی مخلوق، اور یہ مخلوق افضل ہے یا وہ مخلوق افضل؟ تو وہ اہل سنت کے عالم کہنے لگے اگر تیرے 500 کی جو مخلوق، یہ عمل مخلوق ہے، تیرا 500 جو کہ ایک مخلوق ہے اس کا وسیلہ دینا جائز ہے،
جس کے صدقے تجھے ملا ہے اس کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہو سکتا؟ جو سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اگر آپ کے اعمال مخلوق ہیں ان کا وسیلہ دینا جائز ہے تو حضور جو سب سے افضل مخلوق ہے ان کا وسیلہ دینا کیوں جائز؟ بہرحال وسیلے کے دلائل کے اوپر الگ سے گفتگو ہے، یہ تو یہاں پہ آ گئی وہ بات۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب تو اپنے نیک عملوں کے وسیلے سے دعا کرو تو کوئی سلسلہ بنے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا اللہم کان لی ابوان، اے اللہ میرے ماں باپ تھے، تو جانتا ہے میرے ماں باپ شیخان کبیران بوڑھے تھے، اور وکنت لاغبکو، اور اللہ میں کبھی بھی دودھ نہیں دیتا تھا ان دونوں سے پہلے، نہ اپنے اہل کو مراد بیوی بچوں کو، ولا مالن، اور نہ ہی غلاموں خادموں کو۔ غبوق کہتے ہیں شام کے مشروب کو، شام کے مشروب کو غبوق، اور سبو کہتے ہیں صبح کے مشروب کو، مثلا صبح کے وقت جو چیز پی جاتی ہے بطور مشروب اس کو سبوحن، اور شام کے کو غبوقن کہتے ہیں۔ تو شام کا مشروب جو دودھ تھا، میں جانور جب اپنے لاتا ان کو چرا کے تو میں ماں باپ کو پہلے دیتا، بیوی بچوں کو پہلے نہیں دیتا تھا، تو جانتا ہے۔ اور یا اللہ ایک دن میں دور چلا گیا، آپ نے بھی پڑھا ہے والبلدان نائیہ، نایون دور ہیں، فنایا بھی ایک دن مجھے دور لے گئی درختوں کی تلاش، درختوں کی تلاش میں ایک دن میں اپنے جانوروں کو لے کر دور نکل گیا اور میں واپس نہیں آیا حتیٰ کہ ماں باپ سو چکے تھے، میں لیٹ ہو گیا۔ میں نے ان دونوں کے لیے دودھ نکالا ان کے پینے کے لیے، میں نے ان دونوں کو پایا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ میں نے ناپسند جانا کہ ان کو جگاؤں، اور یہ بھی ناپسند جانا کہ ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو یا غلاموں کو دودھ پلاؤں۔ الہی لبستو، میں ٹھہر گیا اور پیالہ میرے ہاتھ پر تھا، میں انتظار کرتا رہا ماں باپ کے جاگنے کا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی، دن چڑھ گیا، ساری رات پیالہ ہاتھ پہ لے کے میں کھڑا رہا۔ ماں باپ جاگے اور بچے یتداغون، وہ چلا رہے تھے میرے قدموں کے پاس دودھ کے مطالبے کے لیے، یعنی بچے کہہ رہے تھے ابا ہمیں دودھ پلا، پر میں نے بچوں کی طرف نہیں دیکھا، ماں باپ کے جاگنے کا انتظار کیا۔ سوال آ گیا دل میں، آ رہی بات آ گئی کیا آئی؟ سوال آیا دل میں، بچے بلک رہے ہیں پار پیروں میں، ماں باپ سوئے پڑے ہیں، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں کیا بنتا تھا؟ ہاں ہماری شریعت کے مطابق تو آپ نے وہ جو یہی بنتا تھا، اور یہ اعتراض ہوا کہ اولاد کا نفقہ وہ تو پہلے ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ اصولی طور پر دیکھا جائے بڑا بندہ تو خود کما سکتا ہے، چھوٹے کی کفالت بدرجہ اولا ہے تو بچوں کو دینا چاہیے تھا اگر وہ بھوکے تھے۔ ایسے ہی ہے، اس کے دو جواب دیے جن میں سے سب سے صحیح معقولی جواب علامہ کرمانی نے دیا، کہتے ہیں یہ ہے کھانا بچوں نے کھا لیا تھا، اور کھانا بچوں نے مشروب تو بطور مزہ پینا تھا، تو اب گھر میں کھانا سب نے کھا لیا ہے، شربت بنا ہے، بچہ کہے ابا جی مجھے شربت دو، آپ کے نہیں بیٹا دادا نے پینا ہے، تو یہ کوئی زیادتی؟ بالکل بھی زیادتی نہیں، کیونکہ بچے کھانا، تو علامہ کرمانی کہتے ہیں اور بچے کھانا کھا چکے تھے، دودھ تو ویسے لطف کے لیے پینا تھا، تو اس نے ادب کیا۔ یہ نہیں کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں مر رہے ہیں اور وہ کھڑا ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل کھانا کھا چکے تھے بچے۔ اچھا جی، فاستيقظا، فجر کے بعد وہ دونوں اٹھے اور انہوں نے دودھ پیا۔ اے اللہ اگر تو میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تو یہ چٹان کو ہم سے ہٹا دے، یہ راستہ کھول دے ہمارے لیے، یعنی اب اس نے کیونکہ اس کی نیت ماں باپ کی فرمانبرداری، خدمت، محبت، ادب، احترام تھا، اب کس کو پتا تھا کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے؟ تو بات کدھر آئی؟ اے اللہ اگر تو میں نے تیرے لیے کیا نا، کھول دے، چٹان ہٹا دے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے فن فرج شیعہ، تھوڑی سی چٹان ہلی لیکن ابھی اتنی نہیں کہ وہ باہر نکل سکتے، لا یستطیعون الخروج، خروج نکلنے کی طاقت ہے نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں کر سکتا، اب دوسرا ہاں جی آپ کرو جی کچھ۔ دوسرے نے دعا کی، اس نے کہا اللہ انہ کان لی ابنۃ عم، میرے چچا زاد بہن تھی، یعنی چچا کی بیٹی تھی میرے چچا کی،
کانت حب الناس الیہ، اور اللہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، میں اس کو پسند کرتا تھا۔ اور بخاری مسلم کی روایت میں ہے میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا جس طرح مرد عورتوں سے کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو میں نے ارادہ کیا اس کی ذات کے اوپر، مراد کنایا ہے جماع سے، بدکاری کا میں نے ارادہ کیا۔ اس نے مجھے روک لیا، اس نے کہا نہیں میں برا نہیں کرنے دوں گی، حتیٰ کہ ایک سالوں میں سے سال آیا، یعنی قحط والا سال آ گیا، وہ میرے پاس آئی، ضرورت پڑ گئی پیسوں، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، بعض روایتوں میں آتا ہے 100 دینار، تو ایسا ہو سکتا ہے 100 اس نے مانگے ہوں، 20 اپنی طرف سے دے دیے ہوں، یہ بھی ایک توجیہ ہے۔ 120 دینار میں نے اس کو دیے اس شرط پر کہ اپنی ذات اور میرے درمیان راستہ خالی چھوڑ، یعنی مجھے اپنی ذات کے اوپر قدرت دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ جب میں اس کے اوپر قادر ہو گیا، اور ایک روایت میں جب میں اس کے پیروں کے درمیان بیٹھ گیا، یعنی میں اسے برائی کرنے لگا، قالت، وہ بولی اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ جب میں برائی کرنے لگا تو وہ کیا کہنے لگی؟ اللہ، اور مہر کو نہ توڑ مگر اس کے حق کے ساتھ، یعنی اگر تو میرے وجود چاہتا ہے تو حلال طریقے سے نکاح کر، بدکاری نہ کر، برا نہ کر، حرام طریقے سے میرے پاس نہ آ۔ تو وہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ فانصرفت عنہا، میں اس سے پیچھے ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے جو سونا دیا تھا 120 دینار وہ بھی اس کے پاس رہنے دی۔ تو یا اللہ اگر تو میں نے یہ گناہ تیرے لیے چھوڑا تھا تو آج یا اللہ چٹان ہٹا دے، کھول دے۔ اب یہ کس کو پتا تھا کہ اس نے یہ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا ہے؟ اللہ کو ہی پتا تھا، کیونکہ دل کا معاملہ ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر پتھر ہٹا، پھر پتھر ساتھ ہٹا، پر اتنا نہیں کہ ابھی باہر نکل سکتے۔ تیسرا بولا، کہنے لگا یا اللہ میں کچھ مزدور لے کر آیا، میں نے ان کو ان کی مزدوری دی، سوائے ایک بندے کی، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، بھاگ گیا، یعنی کہ چلا گیا، اس نے مزدوری نہ لی، اور اس کے پیسے میرے پاس رہ گئے، حتیٰ کہ اس کے پیسوں سے بہت زیادہ مال بن گئے، یعنی اس کی مزدوری تھی نا اس کو دینی، وہ میں نے کسی کام میں انویسٹ کی، اور اس سے بہت زیادہ طرح طرح کے مال بن گئے، یعنی اس کے اندر برکت ہوئی، اور اس کے اندر گائے، اونٹ، بکریاں، غلام وغیرہ خرید لیے، زیادہ ہو گیا۔ وہ میرے پاس کئی سالوں بعد آیا اور کہنے لگا ہے اللہ کے بندے ادی الیہ اجری، میری مزدوری دے، جو آج اتنے سال پہلے میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی، میری مزدوری مجھے ادا کر۔ میں نے کہا کل ما تری من اجرک، یہ جتنا تو دیکھ رہا ہے نا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام، سارا تیری مزدوری۔ وہ کہنے لگا یا عبداللہ لا تستہزئ، انہوں نے کہا اللہ دے بندے میرے نال مذاق نہ کر۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق ہے، حضرت صاحب شغل نہ کرو، میری جو مزدوری ہے وہ دو مجھے۔ وہ کہنے لگا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، تیری مزدوری کو میں نے انویسٹ کیا اور اس کے ساتھ یہ اتنا زیادہ مال بن گیا۔ وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ فاخذہ کلہ، وہ سارے کا سارا اس نے ساتھ لیا اور چلا کے لے گیا۔ سادہ بندہ تھا، اس نے بھی نہیں کہا کہ چلو یار آپ نے بھی محنت کیا، انویسٹ کیا، دیکھ بھال، آدھا تو رکھ لے، نہیں، وہ سارا کچھ ہی لے گیا ساتھ۔ تو یا اللہ اگر تو میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا، میں چاہتا تو روک سکتا تھا، چاہتا تو اس کو صرف اتنی مزدوری دے دیتا جتنی اتنے سال پہلے تھی، ہو سکتا تھا نا، یا کہتا تھا چل آدھے رکھ، میں نے نہیں انویسٹ کیے، محنت نہیں کی، دیکھ بھال نہیں کی، آدھے ادھر رہنے دے، نہیں، یا اللہ اگر تو میں نے یہ نیکی تیرے لیے کی تو الہی یہ چٹان کو ہٹا دے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فن فرجت الصخرہ، چٹان ہٹی، فخرجوا یمشون، اور وہ چلتے چلتے سارے ولی باہر نکل۔ بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا مشکل حالت جب آ جائے، سختی آ جائے، تنگی آ جائے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وسیلے سے دعا کرنی چاہیے تو مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات پتہ چلی اولاد سے زیادہ ماں باپ کا ادب، احترام اور حق بندے کے اوپر ہوتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر مزید انعام کرتا ہے۔ باجد بستامی فرماتے ہیں نا مجھے جو ولایت ملی ماں کی دعاؤں کی برکت سے۔ اور تیسری بات اس کے اندر پتہ چلی جو بندہ پاک دامن رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ بلند شان دیتا ہے، اس کی دعا سے پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا وہ چٹان ہلی ان کی دعا سے۔ اور چوتھی بات
مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور معاملات کی ادائیگی میں درست رہنا، غبن نہ کرنا، دو نمبری نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا، اس کی بھی یہ فضیلت ہے کہ چٹان ہلتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ اور آخری بات جو اس حدیث پاک سے پتہ چلی، حضرت امام محمد بن علان کہتے ہیں وَإِثْبَاتُ کرامات الاولیاء، پتہ چلا ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، اور یہ کرامت ہے ولیوں کی۔ اور محدثین کرام نے، صوفیاء نے کرامت کے باب میں اس حدیث کو مینشن اکثر کتابوں کے اندر کیا ہے کہ اس سے پتہ چلا کرامت ہوتی، چٹان ہلنا بغیر کسی کے ہلائے عقل مانتی ہے، تو کرامت کیا ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے جو عقل کو توڑ دے وہ کرامت ہے، تو دعا پتھر کو ہلا دے یہ کرامت ہوتی ہے۔ حدیث بخاری مسلم کی بتاتی ہے اللہ والوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں سے پہاڑ بھی ہلتے ہیں، چٹانیں دور ہوتی ہیں، مشکلات اللہ حل فرماتا ہے۔ تو بات آ جا کے نیت کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ آخر میں صحیح مسلم کی وہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور جب آپ بیان کرتے طبرانی اس کے اندر تفسیر طبری کے اندر آتا ہے بے ہوش ہو جاتے آپ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ اتنی کثرت سے روئے، سننے والے کہتے ہیں دیکھنے والے کہ قریب تھا کہ آپ کی روح نکل جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ ایک بندہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ پہ یہ انعام کیا، تو نے کیا کیا بتا؟ کہے گا یا اللہ میں تیرے لیے لڑا، اتنی جنگیں لڑی، دلیری بہادری سے میں نے اتنے کارنامے کی۔ اللہ فرمائے گا یہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے بہادری سے لڑا تاکہ کہا جائے کہ واہ 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 بڑا دلیر آدمی، تاکہ لوگ تجھے داد دیں کہ کمال ہے جی واہ۔ اور اللہ فرمائیں گے وہ کہہ لیا گیا، یعنی دنیا میں تو نے اس لیے جنگیں لڑی کہ تیری شہرت ہو، شہرت میں نے تجھے دے دی۔ اللہ فرمائیں گے اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، اس شہید کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا پھر ایک بندہ ہے، ہاں تو بتا یا اللہ تو نے میرے پہ انعام کیا، اتنا مال دی، میں نے اتنے غریب خانوں میں کھانا دیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، لنگر خانے قائم کیے، اتنی مسجدیں بنائیں، اتنے میں نے لوگوں کی مشکلات کو حل کیا، میں سحریاں کراتا تھا، اجتماعی افطاریاں کراتا تھا، اتنا مال بانٹتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا، تو یہ اس لیے کرتا تھا تاکہ کہا جائے کہ فلانا بندہ بڑا خرچ کرتا، ریاکاری کے لیے۔ دل میں تیرے خدا نہیں تھا، دل میں تھا میری واہ واہ شہرت ہو، اور وہ ہو گئی، یعنی جس لیے تو نے کیا وہ تجھے میں نے دنیا میں دے دی۔ لوگوں نے مانا کہ باغ چودھری صاحب کیا بات، بڑا خرچ کر دینے جی، اللہ دی مخلوق دا بڑا خیال رکھتے، چودھری صاحب جی کیا بات، یہ ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے اٹھا کے اس چودھری کو جہنم میں پھینک دو، اس سخی کو جہنم میں پھینک دیا۔ اب یہ تیسری جو درجہ ہے یہ آپ سب کے لیے بات، فرمایا تیسرے درجے پر ایک قاری قرآن، ایک عالم کو بلایا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے علم دیا قرآن کا، تجھے دین بتایا، سکھا، تو بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو پڑھایا، اتنے لوگوں کو سکھایا، علم بانٹا، تلاوتیں کی، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا، تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا قاری ہے، کہا جائے تو بہت بڑا عالم ہے، اشتہار چھپیں، تیری فلیکسیں لگیں، تیرے نام کے ساتھ لقب لگائے جائیں، تجھے لوگ علامت الدہر کہیں، قاری قرآن، قاری القرہ، زینت النجم القرہ، اور اپنا وہ کیا کہا وہ شیریں بیاں، شعلہ بیاں، خطیب بے نظیر و بے مثال، اور عرب و عجم، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو نے یہ ساری محنت اس لیے کی کہ یہ تیرے ساتھ القاب لگے، تیرے اشتہار چھپے، تیری ویڈیوز وائرل ہوں، دنیا تجھے جانے، لوگ تیرے ہاتھ چومیں، بس تو مانا جائے، تیری عزت افزائی ہو، بس تیرا مقصد یہ تھا، خدا مقصد نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے اس عالم کو اٹھا کر بھی جہنم میں پھینکا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس قاری قرآن عالم دین کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے، کیوں؟ نیت صاف نہیں ہوگی۔ تو بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے، ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اجسادکم، نہ جسم دیکھتا ہے نہ مولا شکلیں دیکھتا ہے، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، وہ دل دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو جب بھی نیت کا باب پہلے بخاری شریف میں بھی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اور یہاں بھی نیت کا باب پہلے ہے کہ دین پڑھنے والے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے۔
دنیا کا جو کام کرے اس میں اپنی نیت کو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کر، دنیا تجھے فائدہ دے نہ دے، خدا بھی فائدہ دے گا، مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھی تجھے فیض ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیت درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ